اس کے بعد کل عمران خان کی اپنی وکلا اور اپنے وکلا اور میڈیا سے گفتگو کی ہے، کیونکہ کل عمران خان کی ملاقات کا دن نہیں ہے، کیونکہ توسہ خانہ 2 کی سماعت اس وقت جیل کے اندر ہو رہی ہے۔ تو کل ہفتے کے دوران عمران خان کی وکلا اور ان کے صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے۔ عمران خان نے کل اپنے وکلا اور صحافیوں سے کیا گفتگو کی ہے، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں، اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، عمران خان کی بیانات کی طرف۔ آئیے، جو حق پر کھڑا ہوتا ہے وہ آتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ میں کسی ایسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جو حق کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ناانصافی کا نہیں۔ جھوٹا اور دھوکے باز خود بخود بے نقاب ہو جاتا ہے۔ 9 مئی در حقیقت لندن پلان کا حصہ تھا، جس کا مقصد ہی ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت تحریک انصاف کو ختم کرنا تھا، جس میں مجھے اور دیگر پارٹی اراکین اور کارکنان کو پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت جیل میں ڈالا گیا۔ ہمارا مینڈیٹ لوٹ کر چوروں کو ملک پر مسترد کیا گیا ہے۔ ہم پر ہر طرح کی فسادیت کی پار توڑے گئے ہیں، ہمارے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی ہیں اور ہمیں ہمارے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں۔ یہ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ 9 مئی ایک ڈرامہ ہے، یہ 9 مئی ایک لندن پلان ہے، یہ 9 مئی لندن کے اندر تیار ہوا ہے اور ایک مقبول تھی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے، گرانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا۔ جو رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، ارشاد فرمایا، میں کسی ایسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جو حق کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قوم رائے حق پہ کھڑی ہوتی ہے، میں ایسی قوموں کو تباہ و برباد نہیں کرتا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ظلم و جبر کا مقابلہ کرتا ہوں۔ حضرت علی کا یہ مشہور قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ناانصافی کا نہیں ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، میں نے بطور وزیر اعظم جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا تو عاصم منیر نے اپنے ذرائع سے بسرا بی بی تک رسائی کی کوشش کی کہ میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر بسرا بی بی نے صاف انکار کر دیا کہ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گی۔ بسرا بی بی کی گزشتہ 14 ماہ کے ناحق قید اور میں ناروا سلوک کے پیچھے جنرل عاصم منیر کا یہ انتقامی رویہ کار فرما ہے۔ مجھے زہر کرنے کے لیے جس طرح میری اہلیہ بسرا بی بی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح پاکستان کی تاریخ میں امریت کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ ان پر آنت کا الزام تھا جو کہ ثابت بھی نہیں ہوا، لہٰذا ایک کیس ہے دوسرے میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ 4 ہفتوں سے میری اہلیہ سے ملاقات بھی نہیں کروائی گئی۔ جیل ضابطے کے مطابق کل میری اپنی اہلیہ سے ملاقات کا دن طے تھا، مگر عدالتی حکم کے باوجود طے شدہ شیڈول کے مطابق ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ یہ عمران خان نے انکشاف کیا ہے کہ کس طرح پاکستان کے آرمی چیف، جو ابھی موجودہ آرمی چیف ہے سید عاصم منیر، جب ان کو میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا، ان کو ریموو کیا کسی وجہ سے، کسی وزیر کی وجہ سے۔ عمران خان آگے جا کے یہ بتائیں گے کہ یہ بھی بات بتائیں گے، یہ بھی چیپٹر کھولیں گے کہ میں نے سید عاصم منیر جو اس وقت پاکستان کے آرمی چیف ہے، ان کو میں نے کیوں عہدے سے ہٹایا ہے۔ عمران خان آگے جا کے اس کو بے نقاب کریں گے، اس کو آگے جا کے بتائیں گے کہ میں نے ان کو کیوں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا۔ عمران خان نے بتایا کہ جب میں نے ان کو عہدے سے ہٹایا تو انہوں نے میری بسرا بی بی بیگم سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن بسرا بی بی نے منع کر دیا کہ میں آپ سے نہیں مل سکتی، میں آپ سے کوئی بات چیت نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا پالیٹکس سے، سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج جو بسرا بی بی کو جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، وہ پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر نے اپنی انصاف لینے کے لیے، اپنا بدلہ لینے کے لیے آپ بسرا بی بی کے اوپر یہ سلوک کیا جا رہا ہے، جو ان کو پچھلے 14 مہینے سے جیل کے اندر بند کیا گیا ہے، ان کے اوپر بڑھتی سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے بسرا بی بی کے اوپر۔ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس ٹائم جنرل سید عاصم منیر، جب میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ان کو ریموو کیا، اس ٹائم بسرا بی بی نے جنرل عاصم منیر سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتی کیونکہ میرا پالیٹکس، سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو میں ان معاملات کے اندر نہیں پڑھوں گی۔ تو آج عاصم منیر بدلہ لینے کے لیے بسرا بی بی کے ساتھ یہ سلوک کریں تو یہ نظام بھی نہیں چلے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن پھر آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا اور انشاءاللہ حساب کتاب ہوگا۔
اس کے بعد کل ہمارے ایک MNA لطیف چتراری کو 9 مئی کے جھوٹے مقدمے میں سزا سنائی گئی ہے کسی ثبوت کی بنیاد پر۔ اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ وہ شاہ محمود قریشی کو مطلوبہ بیان دے دیں تو انہیں کیس سے خلاصی مل جائے۔ انصاف دہشتگردی عدالت نے تمام جج سب ملے ہوئے ہیں کیونکہ 9 مئی کی جو CCTV فوٹیج چرائی ہوئی ہے، جج ان کو پیش کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ کسی جج نے ہمت نہیں کی کہ وہ CCTV فوٹیج منگوائیں اور وہ ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ سنائیں۔ ہم بے قصور ہیں اور ہمارے لوگوں کو ثبوتوں کی عدم موجودگی اور بغیر فیئر ٹرائل کے سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ہم تمام عدالتوں میں 9 مئی کی CCTV فوٹیج منگوانے کے لیے درخواست دیں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 9 مئی ایک ڈرامہ ہے۔ 9 مئی کے اندر سارے جج مل بیٹھے ہیں اور وہ سارے جج مل کے بیٹھ کے 9 مئی کے اوپر فیصلہ نہیں دے رہے کیونکہ وہ سب جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے 9 مئی کے اوپر حق کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ CCTV فوٹیج کسی اور نے چڑھوائی ہے اور 9 مئی کے اندر پاکستان ٹھیک انصاف نہیں ملوث، عمران خان نہیں ملوث، لیکن ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے ہوئے۔ کل ہمارے ایک MNA کو لطیف چتراری کو 9 مئی کے اندر 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے اور ان کو نائل کر دیا گیا ان کی سیٹ کے اوپر، اور اب اس سیٹ کے اوپر الیکشن کروایا جائے گا اور اس کو مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جس سے 9 مئی اور 26 نومبر کے قتل عام کی منصوبہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا تھا جس پر کوئی پیش رفت کبھی نہیں تھی، جتنی ڈسگریسفل ہوئی۔ پاکستان میں عدلیہ اتنی آج ہے، پہلے ایک جسٹس منیر تھا جسے اس کے ناجائز فیصلے کے بعد دنیا جانتی تھی، قاضی فائصل نے بھی وہی روش اختیار کی۔ اب سارے جج ملے ہوئے ہیں اور صرف اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ تحقیقات بنائی جائے، کمیشن بنایا جائے اور اس کے اوپر تحقیقات کی جائے کہ اس کے اندر کون ملوث ہے، لیکن اس کے اوپر تحقیقات، اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں بنایا کیا۔ اس کے اوپر کمیشن اور تحقیقات ہونی چاہیے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے اندر کون ملوث ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر عمران خان 9 مئی اور 26 نومبر کے اندر ملوث